بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، ہم لوگ چند دنوں کے بعد انشاءاللہ نیکیوں کے موسم بہار ماہ رمضان المبارک کی مبارک گھڑیوں کو پانے والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور عنایتوں والا مہینہ ہے۔ جب یہ مہینہ جلوہ گر ہوتا ہے تو عبادت اور اطاعت کا نورانی ماحول چھا جاتا ہے۔ رمضان المبارک مہمان بن کر آتا ہے اور اپنا اکرام کرنے والے اور قدردانی کرنے والے کو انعامات الہی سے نواز کر جاتا ہے۔ اسی لیے اس مہینے کی آمد کا انتظار ہر مسلمان کو رہتا ہے، اور جس کی آمد سے ہر ایک کو بے پناہ خوشی و مسرت ہوتی ہے اور ممکن بھر اس کی قدردانی کی فکر لاحق ہوتی ہے۔ اس مہینے کا انتظار خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رہتا، اور آپ رجب کے مہینے سے اپنی دعاؤں میں اس کا اضافہ فرماتے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یعنی اے اللہ ہمارے لیے رجب و شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان کے مہینے تک ہمیں پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی فرماتے تھے، اللہم سلمنی لرمضان سلم رمضان لی وسلمہ متقبلا، اے اللہ مجھے رمضان کے لیے اور رمضان کو میرے لیے صحیح سالم رکھیے، اور رمضان کو میرے لیے سلامتی کے ساتھ قبولیت کا ذریعہ بنائیے۔ رمضان المبارک کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں عبادتوں کا اہتمام دیگر مہینوں کے مقابلے میں زیادہ فرماتے اور رمضان المبارک کی تیاری کا عملی نمونہ پیش فرماتے۔ یہی وجہ ہے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں روزوں کو اتنا اہتمام نہ فرماتے جتنا کہ شعبان میں فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی عظمت اور اہمیت ہی کی بنیاد پر اس کی آمد سے پہلے شعبان کے آخری ایام میں حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو جمع فرما کر اس کی فضیلت بیان کی اور اس کی خصوصیتوں کو بیان فرمایا، اور ایک عظیم الشان خطبہ دے کر اس کی اہمیت اور عظمت کو اجاگر کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک خطبہ دیا اور اس میں فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ اس مہینے میں ایک رات شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، اور اس کی راتوں میں قیام تراویح کو غیر فرض یعنی سنت کیا۔ جو شخص اس مبارک مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت کرے گا تو اس کا ثواب رمضان کے علاوہ عرصے میں کی گئی فرض نیکی کے برابر ملے گا، اور اس مہینے میں فرض نیکی کا ثواب رمضان کے علاوہ کے 70 فرائض کے برابر ملے گا۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی و غمخواری کا مہینہ ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ جس نے اس مہینے میں کسی روزے دار کو اللہ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے افطار کرایا تو یہ اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور دوزخ کی آگ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا، اور اس کو روزے دار کے برابر ثواب دیا جائے گا، بغیر اس کے روزے دار کے ثواب میں کمی کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، ہم میں ہر ایک کو تو افطار کرانے کا سامان نہیں ہوتا، تو غریب لوگ اس عظیم ثواب سے محروم رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو ایک کھجور یا دودھ کی تھوڑی لسی پر یا صرف پانی ہی کے گھونٹ پر کسی کا روزہ افطار کرا دے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مبارک مہینے کا پہلا حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ دوزخ کی آگ سے آزادی ہے۔ جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام و خادم کے کام میں ہلکا پن اور کمی کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا
اور اس کو دوزخ سے رہائی اور آزادی دے گا۔ اور اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت رکھا کرو، جن میں 2 چیزیں ایسی ہیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تم کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری چیزیں یہ ہیں، جنت کا سوال کرو، دوزخ سے پناہ مانگو، اور جو کوئی کسی روزے دار کو پانی سے سیراب کرے اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرے حوض کوثر سے ایسا سیراب کرے گا جس کے بعد اس کو کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچ جائے۔ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ دیا، اور اس کے ذریعے آپ نے در حقیقت صحابہ اکرام کے سامنے استقبال رمضان کا حقیقی تصور پیش کیا، اور رمضان المبارک کی نہ صرف اہمیت اور فضیلت بیان کی بلکہ حقیقی استقبال کی فکروں کو بیدار کیا، اور رمضان المبارک کے لیے ہمتاً تیار رہنے اور اس کے لیے اپنے معمولات میں ان تمام چیزوں کو داخل کرنے کی تعلیم دی۔ اپنی بساط بھر کرتا ہے، لیکن رمضان المبارک کیونکہ خالصتاً عبادتوں کا موسم اور نیکیوں کا سیزن ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے عبادتوں کے اجر و ثواب میں اضافہ اور زیادتی کی جاتی ہے۔ نوافل کو فرض کا ثواب اور فرائض کا ثواب 70 درجے بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس کو بیان کر کے ایمان والوں کے ذہن و دل میں یہ بات بٹھا دی کہ رمضان المبارک کے استقبال کے لیے اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کرنا اور اطاعت میں سرگرداں ہو جانا ضروری ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال رمضان کے موقع پر حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو فرمایا کہ یہ ہمدردی و غمخواری کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے استفسار پر طریقہ بھی بتا دیا کہ اس عمل کو انجام دینے کے لیے کوئی لمبی چوڑی دعوت ضروری نہیں، بلکہ ایک کھجور، لسی یا پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو، لیکن مسلمان کو اس راہ سے بھی نیکی اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے آمادہ ہونا ضروری ہے، تبھی جا کر وہ ہمدردی سے مزین ہوگا اور اس کے دل میں سارے انسانوں کی تئیں ہمدردی پیدا ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کی تربیت کا ہے، کیونکہ اس میں روزے کی شکل میں مسلمان لمبے وقت کے لیے اپنے تقاضوں اور خواہشات کو قربان کرتا ہے اور رضا الہی کے حصول کے لیے حلال و جائز چیزوں کو بھی ترک کر دیتا ہے۔ اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت و تحمل کے مزاج کو حاصل کرنے کی تعلیم دی، جس کے بغیر اس عظیم عبادت کی انجام دہی دشوار ہو جاتی ہے۔ اس خطبے کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت اہم چیز کی طرف توجہ دلائی اور رمضان المبارک میں اس کے حصول کو ضروری قرار دیا اور یہ سکھایا کہ رمضان المبارک کے بابرکت اوقات کو اور قیمتی لمحات کو ان چیزوں کی طلب اور دعا میں گزارنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ماہ مبارک میں 2 چیزیں ایسی ہیں ان کی ضرورت سے کوئی بندہ مستغنی نہیں، ہر ایک ان کا حاجت مند، ضرورت مند ہے، طلبگار ہے۔ ان میں سے ایک جنت کی طلب، جہنم سے پناہ کی دعائیں اور التجائیں ہیں۔ رمضان کے مبارک ماحول میں اس فکر میں رہنا ضروری ہے کہ کسی طرح رمضان انسان کو جنت تک پہنچا دے اور جہنم سے محفوظ کر دے۔ اس کو خدا وند قدوس سے مانگنا اور حاصل کرنا ہے۔ اگر اس مبارک مہینے میں بھی بندہ مومن کی جنت کا فیصلہ نہ ہو جائے اور جہنم سے اس کی نجات کا اعلان نہ ہو جائے تو بلا شبہ وہ سب سے بڑا شقی القسمت اور بد نصیب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو انسانوں کی مغفرت کا مہینہ قرار دیا اور اس انسان کو بد نصیب فرمایا جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مبارک مہینے کے آنے سے پہلے اس اہم ترین سعادت کے حصول کے لیے تیار ہو جانے کی ترغیب دلائی، اور اس کے ساتھ آپ نے رمضان کے مبارک لیل و نہار کو فضول گپ، لایعنی مشاغل، تضیع اوقات کے بجائے کارآمد بنانے کا نسخہ دیتے ہوئے فرمایا،
اس مہینے میں کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت کرنی چاہیے اور اپنی زبان کو غیر ضروری باتوں سے بچاتے ہوئے ذکر اللہ کی کثرت میں تر رکھنا چاہیے۔ اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی حقیقت بھی بیان کر دی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی تقسیم کے انداز سے بھی آگاہ کر دیا۔ اس مہینے کا پہلا عشرہ رحمتوں کا ہے، انسان کو رحمت الہی کے حصول میں منہمک رہنا چاہیے۔ دوسرا مغفرت کا ہے، اس میں مغفرت اور بخشش کی دعاؤں کا التزام رکھنا چاہیے۔ اس کا آخری عشرہ جہنم کی آگ سے خلاصی اور چھٹکارا پانے کا ہے، لہٰذا ان چیزوں کو پیش نظر رکھ کر عبادتوں کی تیاری کرنے اور اپنے ذہن و دل کو تیار کرنے کے لیے آپ نے نہایت بلیغ اور عظیم خطاب فرما کر صحابہ اکرام کو اس جانب متوجہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بعض خطبات آمد رمضان سے پہلے دیے، جس میں آپ نے مختلف انداز میں رمضان المبارک کی عظمت کو بیان اور اس کی قدردانی کی بھرپور رغبت دلائی۔ چنانچہ ایک موقع پر آپ نے فرمایا، ہمارے پاس رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، لہٰذا اس کے لیے تیاری کرو اور اپنی نیتوں کو صحیح کرو، اس کا احترام اور تعظیم کرو، اس لیے کہ اس مہینے کا احترام اللہ تعالیٰ کی نزدیک بہت عظیم احترام والی چیزوں میں سے ہے، لہٰذا اس کی بے حرمتی مت کرو، اس لیے کہ اس مہینے میں نیکیوں اور برائیوں دونوں کی جزا و سزا میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں احترام رمضان کی شدید ضرورت کو بیان کیا۔ ہمارے ذہنوں میں یہ بات تو ہے کہ اس میں نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے، اس عظیم مہینے میں اگر نافرمانی کی جائے اور شریعت کی تعلیمات کی مخالفت کی جائے تو سزا میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو اپنے اعمال کی فکر میں رہنے اور بے احترامی والے کاموں سے احتراز کرنے کی تاکید کی۔ رمضان المبارک کا استقبال اور اس کی آمد سے پہلے اس کی حقیقی تیاریوں کا اہتمام بزرگان دین میں خاص طور پر پایا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں صحابہ کرام کے ذوق اور جذبات کو پروان چڑھایا، اس کے اثرات امت میں پے در پہ منتقل ہوتے گئے۔ امت کے صلحاء اور اتقیاء نے اپنے ظرف کے مطابق اس مبارک مہینے کی قدردانی کر کے ایک عملی نمونہ انسانوں کو دیا۔ آمد رمضان سے پہلے ہی وہ اپنی ذمہ داریوں کا جائزہ لے کر اپنے اوقات کو فارغ کر لیتے تاکہ زیادہ سے زیادہ عبادات میں وقت گزرے اور پورے شوق و انہماک کے ساتھ اعمال کو انجام دیا جائے۔ رمضان المبارک کے دن رات اور مبارک ساعتوں میں انہیں عبادت خداوندی کے سوا کوئی کام ہی نہ ہوتا۔ دن کو لیٹتے اور آرام فرماتے، لیکن رات کا اکثر حصہ بلکہ تمام رات قرآن مجید سننے میں یا نوافل میں اسے پڑھنے میں گزار دیتے۔ ماضی قریب کے اکثر بزرگان دین اور اکابرین کی رمضان المبارک میں یہی کیفیت ہوتی، وہ مکمل خود کو فارغ کر لیتے، دل و جان سے عبادات و اطاعت میں مشغول ہو جاتے۔ اس طرح ان حضرات نے رمضان المبارک کی قدر کی اور نیکیوں سے دامن بھرا اور انعامات کے حقدار بن کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ استقبال رمضان صرف یہی نہیں ہے کہ جلسے سن لیں، کچھ بیانات میں شرکت ہو گئی، بلکہ رمضان المبارک کا حقیقی استقبال یہ ہے کہ اس آنے والے مبارک مہینے کے لیے اپنے روز کے نظام العمل میں کچھ تبدیلی لائیں، مصروفیات اور مشغولیات سے وقت کو فارغ کرنے کا نظم بنائیں، کیونکہ دنیا میں کوئی کام بغیر نظام العمل کے بحسن و خوبی پائے تکمیل کو نہیں پہنچتا، تو عبادت کا نظام نظم و ضبط کے بغیر کیسے قابو میں آ سکتا ہے؟ اس لیے اس کے واسطے ہر مسلمان کو رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ہی اپنے معمولات کا جائزہ لینا ضروری ہے اور لا یعنی فضول کاموں سے بچنا ضروری ہے۔ رمضان المبارک کا نظام العمل ترتیب دینا چاہیے تاکہ سلیقہ و سہولت کے ساتھ وقت کی رعایت و پابندی کے ساتھ رمضان المبارک کو گزارا جائے اور عبادتیں انجام دی جائیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے والد ماجد حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے،
رمضان کا استقبال اور اس کی تیاری یہ ہے، انسان پہلے یہ سوچے کہ میں اپنے روزمرہ کے کاموں میں سے مثلاً تجارت، ملازمت، زراعت وغیرہ کے کاموں میں سے کن کن کاموں کو مؤخر کر سکتا ہوں، ان کو مؤخر کر دے اور پھر ان کاموں سے جو وقت فارغ ہو اس کو عبادت میں صرف کرے۔ اس طرح اگر رمضان المبارک کا استقبال ہو تو پھر واقعی ہر مومن نیکیوں کو سمیٹنے اور اعمال کو انجام دینے میں اس قدر مصروف ہوگا کہ اسے بیکار اور لایعنی امور میں پڑنے اور وقت کو غیر ضروری چیزوں میں ضائع کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ رمضان المبارک کی قدر و منزلت اور اس کے استقبال سے متعلق یہ چند باتیں ذکر کی گئیں۔ اصل یہ ہے کہ ہمیں اس بارے میں فکر مند ہونا چاہیے کہ آج کل جس طرح رواجی انداز میں رمضان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اس کی آمد پر مسرت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن رمضان کے چند دن گزرنے بھی نہیں پاتے کہ بے احترامی و ناقدری کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ ابتدا میں مسجدیں مصلیوں سے بھری ہوئی نظر آتی ہیں، بلکہ بعض اوقات تنگ دامنی کا شکوہ کرتی ہیں، مگر جو ہی کچھ دن گزرنے نہیں پاتے کہ تعداد میں کمی اور ذوق و شوق میں انحطاط شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ ان کی حقیقی قدر نہیں جانی، جس انداز میں عبادات کو انجام دینا تھا اس سے ہم غافل رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے رمضان کیا چیز ہے تو میری امت یہ تمنا کرے گی سارا سال رمضان ہی ہو جائے۔ اس لیے رسمی و رواجی مزاج کو ختم کرتے ہوئے ایک نئے انداز میں اور مکمل شوق و احترام کے ساتھ رمضان المبارک کا استقبال کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کے جذبات کے ساتھ رمضان المبارک کا استقبال کیا جائے تو انشاءاللہ رمضان کی خیر و برکات اور اس کی سعادتوں سے ہر ایمان والا بہرہ ور ہوگا، اور رمضان مسلمانوں کی زندگی کو سدھارنے کا ذریعہ بنے گا۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کے جو بندے رمضان کی قدر کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں وہ رحمت الہی سے اپنے دامن کو بھر لیتے ہیں اور زندگیاں انقلاب کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں رمضان المبارک کی تیاری اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا